کا خیال کرتے ہوئے ممبر کے قریب تشریف لائیں۔ اور حضرت والا سے گزارش ہے استاد محترم سے حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی نصائح سے جو ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، بزرگو، انسان کی زندگی کی علامت حرکت ہے۔ انسان زندہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ حرکت میں رہتا ہے۔ اس کی آنکھ دیکھتی ہے، اس کی زبان بولتی ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے، اس کا خون گردش میں رہتا ہے، اور اس کے ہاتھ اور پیر میں احساس ہوتا ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں ختم ہو جائے تو اس کا مطلب وہ مر گیا۔ مثال کے طور پر ہاتھ میں آپ نے چرکا دیا، وہ ہاتھ کھینچنے کو تیار نہیں، ہاتھ یوں ہی پڑا ہوا ہے۔ آپ نے پیر کو چمٹا دیا، وہ پیر کو یوں ہی رکھا ہوا ہے، حرکت نہیں۔ جو ہی کسی کی انتقال کی خبر ملے، ڈاکٹر آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں۔ آنکھ کھول کر اس لیے دیکھتے ہیں، پتلی اگر اسی سائز کی ہو جس سائز کی اس کی عام طور پر تھی تو اس کا مطلب وہ زندہ ہے۔ اگر وہ پتلی بڑھ گئی، بڑی ہو گئی، تو اس کا مطلب وہ مر گیا۔ یعنی مرحومین کی پتلی بڑی بھی ہو جاتی ہے، رنگ بدل بھی جاتا ہے۔ یہ تمام علامات وفات کے ہیں، اور وہ تمام حرکتیں حیات کی علامتیں ہیں۔ اور اسی طرح دعوت میں بھی دین میں حرکت ہے تو دین میں حیات ہے، دین میں حرکت نہیں ہے تو دین کی موت ہے۔ اذان دے رہے ہیں، نماز کو لوگ آ رہے ہیں، حیات ہے۔ چاند کی اطلاع ملی، لوگ سحری کر رہے ہیں، حیات ہے۔ حج فرض ہو گیا، لوگ تیاری کر رہے ہیں، حیات ہے۔ زکوٰۃ فرض ہو گئی، لوگ مال نکال رہے ہیں، حیات ہے۔ اگر کسی کو نماز کو بلانے کے باوجود نہ آئے، رمضان آنے کے باوجود روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہ دے،
حج فرض ہو کر ایک زمانہ ہو گیا، نہ جائے تو وہ گویا مر گیا، وہ مر گیا۔ اب مرحومین کی جماعت، اس کی فیصد، اس کی عدد، اس کی تعداد اگر آپ پورے علاقے میں چل پھر کر دیکھیں 80% سے زائد ملیں گے مسلمان مرحومین۔ مسلمان، ارے بولو کون؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا قصہ کرنٹ دے رہی کیا؟ مسلمان مرحومین۔ مرحومین کسے کہتے ہیں؟ بس مرے ہوئے، کوئی حیات نہیں، بلائے تو آئیں گے نہیں، چلائے تو چلیں گے نہیں، کھلائے تو کھائیں گے نہیں، وہ جگائے تو جاگیں گے نہیں۔ کیا ہوا؟ مر گئے ہیں، ان کے اندر حیات نہیں ہے۔ جیسا مردے کو کھلائے تو کھائے گا؟ بھئی مردے کو تمہارے یہاں کھلائے تو کھا لیتا ہے کیا؟ کیا حضرت اردو ارتا ہے گیدا کانڈا ترجمہ ماڑی نیو ٹرانسلیشن ماڑی۔ ارے بھئی مردے کو مر گیا نہیں، کوئی مر گیا، اسے پانی پلائے، پانی پیے گا؟ مردے کو کھانا کھلائے تو کھانا کھائے گا۔ اگر اس کو کھڑا کرے کھڑے گا، اس کا ہاتھ اٹھائے تو نیچے پڑ جائے گا۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر ایمان مرا ہوا ہے۔ ایمان، جس طرح انسان بیمار ہوتا ہے اس طرح ایمان بھی بیمار ہوتا ہے، جس طرح انسان صحت مند ہوتا ہے اسی طرح ایمان بھی صحت مند ہوتا ہے، جس طرح انسان سکرات میں جاتا ہے اسی طرح ایمان بھی سکرات میں جاتا ہے، جس طرح انسان لنگڑا ہو جاتا ہے اسی طرح ایمان بھی لنگڑا ہو جاتا ہے، جس طرح انسان کے تمام اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں اسی طرح ایمان کے بھی تمام شعبے کمزور ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایک شعبے میں مضبوط، بھئی کام کرنے میں بہت مضبوط، بہترین کام کریں گے، لیکن نماز پڑھو بولے تو چیئر میں بیٹھ جائیں گے، دیگر اوقات میں خوب کام کریں گے، اپنے دکان میں موٹا اٹھائیں گے، 10 موٹے، 20 موٹے، 30 موٹے اٹھا کر لا کر گاڑی میں رکھیں گے، جب مسجد کو آ جائیں گے کرسی پر بیٹھ جائیں گے، کہاں آئیں گے؟ کیا ہو گیا؟ وہاں مضبوط یہاں کمزور، وہاں مضبوط کمانے کے لیے صحت مند، کمانے کے لیے طاقتور۔ بڑھانے میں نے 90 سال بوڑھے کو دیکھا، بلیٹ میکینک، جس وقت بلیٹ اسٹارٹ نہ ہو دوڑتے ہوئے گیئر ڈال کر اچھل کر بیٹھتے تھے، بلیٹ کو ڈھکلنا مشکل۔ ارے بھئی بلیٹ جو گاڑی ہوتی ہے اسے ڈھکلنا مشکل، تو یہ ڈھکلتا تھا، وہ بڑے میاں 90 سال کے ڈھکلتے تھے اور گیئر ڈال کر اچھل کر بیٹھتے تھے۔ تو صحت مند ہیں یا بیمار ہیں؟ بولو بھائی۔ تو اپنے مطلب کی جب بات آئی تو صحت، اپنے مطلب کی بات نہیں آئی تو پھر کرسی کے بغیر بیٹھیں گے نہیں، نیچے نہیں بیٹھ سکتے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، بے طواف کر سکتے نہیں کر سکتا، سعی کر سکتے نہیں کر سکتا، حج کو جا سکتے نہیں جا سکتا، بلیٹ چلا سکتے ہاں چلا سکتا ہوں، بلیٹ دوڑا سکتے ہاں دوڑا سکتا ہوں، بلیٹ ڈھکل سکتے ہاں ڈھکل سکتا ہوں۔
خود کو طواف میں ڈھکل سکتے ہیں؟ نہیں ڈھکل سکتا. تو یہ ایمان کی کمزوری. مال کا طلب جب آتا ہے انسان قوت، طاقت، ہمت، حوصلہ سب بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ مال. جیسے میں کل بتا رہا تھا، اولا چلانے والا، اوبر چلانے والا کبھی تھکتا نہیں. کیوں؟ جو جب چلاتا ہے تب گنتا ہے. وہ خدمت کے طور پر ذرا حضرت کو وہاں چھوڑ ڈالو تو تھک جاتا ہے. کیوں؟ یہاں گنتا نہیں، یہاں پیٹرول بھی خرچہ ہوتا ہے، گاڑی بھی خرچہ ہوتا ہے. جب کمائی کی بات آتی ہے، آپ پورا دن گاڑی چلائیں گے. جب خدمت کی بات آتی ہے، تھوڑی دیر گاڑی چلا کر تھک جائیں گے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے مال کے اعتبار سے ہمارے پاس اہمیت ہے، اعمال کے اعتبار سے اہمیت نہیں. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، کمانے میں آج تک کوئی تھکا نہیں. نوٹ دا پوائنٹ. کوئی بھی آج تک یہ نہیں کہا کرونا آ گیا، علاقے کے علاقے بھوک سے مر گئے. مرا؟ کرونا کی وجہ سے بہت ساروں کے دھندے ٹھپ ہوئے، لیکن کار خریدنا نہیں چھوڑے، گاڑیاں خریدنا نہیں چھوڑے، شادیوں میں خرچہ کرنا نہیں چھوڑے، نئے کپڑے خریدنا نہیں چھوڑے، اور خوب پیسہ اڑانا آج بھی ختم نہیں ہوا. سب کچھ حسب معمول چل رہا ہے. لیکن ٹھپ کون سا ہوا؟ دعوت کا کام. کرونا کے بعد سے 3 دن سکرات کے ہو گئے. سال میں ایک بار میں ساتھیوں سے پوچھتا ہوں، اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر بولو، 3 دن لگا کر کتنے مہینے ہوئے؟ چلا 4 مہینے. بہت بڑی باتیں وہ بڑے باتیں بعد میں کریں گے. 3 دن پابندی سے کیا 3 دن ہمارے لگ رہے ہیں؟ جس بندے کے پابندی سے 3 دن نہیں لگیں گے، اس کے پابندی سے 4 گز بھی نہیں ہوں گے. 3 نہیں تو 4 بھی نہیں. 3 دن ہیں اور 4 گشت ہیں. جب 4 نہیں تو اس کا 5 بھی نہیں. یعنی کیا مطلب؟ 5 کام بھی نہیں. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ 3 نہیں تو 2 نہیں. 2 کون؟ 2 تعلیم. 2 کون؟ 1 نہیں تو 2 نہیں. 1 کون؟ مسجد وار جماعت. 1 نہیں تو 2 نہیں، 2 نہیں تو 3 نہیں، 3 نہیں تو 4 نہیں، 4 نہیں تو ارے بولو. آسان مثال. اور ہمارے یہاں حال کیا ہے؟ ہمارے یہاں حال کیا ہے؟ سب دوسروں پر. حضرت مولانا یوسف علی فرما کہتے بھائی اپنے آپ کی تشکیل کرو. اپنی تشکیل سب کو تشکیل کرنے پر، سب کو تشکیل ہونے پر خود بخود ترغیب دے گی. بھائی سب سے پہلے کون تیار ہیں؟ میں تیار ہوں. میں تیار ہوں. امام صاحب جب کہتے ہیں مقتدی خود بخود تیار ہو جاتے ہیں. میں تیار ہوں. امیر صاحب جب کہتے ہیں مامورین خود بخود تیار ہو جاتے ہیں. میں تیار ہوں. شیخ جب کہتے ہیں مرید خود بخود تیار ہو جاتے ہیں. میں تیار ہوں. ڈاکٹر جب کہتے ہیں پیشنٹ خود بخود تیار ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں باپ جب کہتا ہے اولاد خود بخود تیار ہو جاتی ہے. ارے سن رہی سو رہی؟ ارتا گیزا نمگے ارے کیا جی سرا ہاتھاں پاواں کیا ابھی ہم نے نہ بھی سب کے سب پر سناٹا چھا گیا. ارے بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ الحمدللہ بولو. جو سمجھے ہیں، جو نہیں سمجھے ان کو سمجھا دیں. ٹھیک ہے بھائی؟ تو ہمارا کام کیا؟ حرکت. دعوت کا کام کیا ہے بولو؟ آج تک ہوتے بعض گھروں میں بعض لوگ اسے ذرا سمجھاؤ کیوں کام کچھ نہیں جاتا.
اسے ذرا سمجھاؤ کیوں کام کچھ نہیں جاتا، اسے ذرا سمجھاؤ کیوں بھائی کام کچھ نہیں جاتا. بڑا بھائی محنتی، چھوٹا بھائی محنتی، بہن بھی سوماری. کیوں؟ سالے وہاں کما رہی، سسرے کما رہی، فری میں کھانا مل رہا، جمین بیٹھ کو گھر میں کھا رہا. اسے کہتے ہیں وغلدان جمین. کیا کہتے ہیں بولو، کیا کہتے ہیں؟ ارے بولو بھائی کیا کہتے ہیں؟ کیا وغلدان کہتے کیا؟ وہ جمین جو کماتا ہے، بیوی بچوں کی فکر کرتا ہے، اسے سسرال آنے فرصت نہیں. اسے کہاں آنے فرصت نہیں بولو بھائی؟ سسرال نہیں آتا. اور وہ جمین کی سسرال میں سب سے زیادہ عزت جو کم آتا ہے. وہ جمین کی کاش کی بھی عزت نہیں جو گھر میں سسرال میں ہمیشہ پڑا رہتا ہے. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھو. دین دیکھو ہمیشہ یاد رکھو، ہماری غلط فہمی عام طور پر لوگوں کے دماغ میں یہ ہے جماعت کے ساتھی صرف دین کی بات کرتے ہیں. دین، ارے بھی کمانا بھی دین ہے، حلال کمانا دین ہے. ابھی ایک بات آئی حضرت جی رحمۃ اللہ کے زمانے میں. کیا بات آئی؟ فرمایا حضرت یہ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، خود کی کمائی سے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں چندہ لے کر جاتے ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا جو خود کی کمائی سے جاتے ہیں انہی کی تربیت ہوتی ہے. کسی ہوتی ہے؟ خود کی کمائی سے. چلے میں جانا کو تو کسی کمائی جانا؟ بابا کی کمائی سے. ہاں، جتنے لوگ شادی کر رہی نہیں خود کی کمائی سے، انہوں اپنی بیوی بچوں کو اچھی طرح دیکھ لے رہی. خود کی کمائی سے شادی کیا مطلب؟ مہر خود کی کمائی کی، ولیمہ خود کی کمائی کی. یہ الگ چیز ہے. مہر خود بنے، ولیمہ خود کرے. باپ تائید کر دیے، ذرا تعاون کر دیے. نہیں بیٹا تمہارے پاس کتنا بیٹا ہے پیسہ؟ ابو میرے پاس 20,000 روپے. ٹھیک ہے تمہیں 20,000 روپے، 30,000 روپے ابا ڈالے تو وہ اسے شادی کی قدر رہتی. مہر بھی باوا کی، ولیمہ بھی باوا کی، تو انہیں بیوی کے قدردان نہیں ہوتا. ارے سن رہی سو رہی؟ اسی طرح اللہ کے راستے میں جو لوگ چندہ کر کے جاتے ہیں، یہ چندہ کر کر جماعت میں جانے والوں کو ہرگز مت لے جاؤ. یہ خود بھی بگڑے ہوئے ہیں، دوسروں کو بگاڑیں گے. ہرگز ضرورت نہیں. میرے پاس پیسے نہیں، تیری ضرورت نہیں، جب بھیک منگلے بیٹھ وہاں ایک کھٹورا لے لے، کھٹورا مسجد کے بازو بیٹھ جا، بھیک منگو جا اللہ کے راستے میں. یہ بھیک سے بہتر وہ بھیک. کیوں؟ اس کی بھیک سب کے سامنے واضح ہے. لیکن یہاں کیا بھیک منگ رہا ہے کسی بھی نہیں معلوم ہو رہا. تو بعض لوگ وہ ہوتے ہیں، آؤ بھائی میں ٹکٹ ڈالتا ہوں وہاں جائیں گے، آؤ بھائی میں ٹکٹ ڈالتا ہوں یہاں جائیں گے، آؤ میں ٹکٹ ڈالتا ہوں وہاں جائیں گے. بعض لوگ ٹکٹ ڈال کو لگ جاتی. یہ جتنے بھکاریاں ہیں حرام خوراں، انہوں سب دعوت کو تباہ کرنے والے. خود کی کمائی سے جاؤ. بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، مال اپنا جان اپنی، چندہ نہیں. عمرے کو جاؤ خود کی کمائی سے، حج کو جاؤ خود کی کمائی سے، چلی میں جاؤ خود کی کمائی سے، 4 مہینے میں جاؤ خود کی کمائی سے، بیرون جاؤ خود کی کمائی سے. بے غیرت، بے شرم، بے حیا وہ داعی ہوتا ہے جو دوسروں کی کمائی سے وقت لگایا، اسے دعوت کی قدر ہی نہیں. چلا لگایا ہاں لگایا، 4 مہینے لگایا ہاں لگایا. کس نے لگایا؟ اس نے لگایا. پیسہ کون دیا؟ باپ نے دیا. انہیں آج کام میں نہیں ہے. اچھی طرح سنو، جو لوگ دوسروں کی کمائی سے وقت لگائے انہوں کام نہیں کرتے. انہوں جزاک اللہ کے واسطے 300 جزاک اللہ کو تو خوش ہو کر جاتی ہوں. فری برا لگ جاتا ہوں با میں تیار، فری برا لگ جاتا ہوں با میں تیار، فری برا لگ جاتا ہوں با میں تیار. یہ دلی طرح کام نہیں کرتے. یہ منحوس لوگ ہیں دعوت کے.
دعوت میں دھبا. دعوت میں کون بولو؟ ارے بولو بھائی. دھبا. دعوت کے کینسر، دعوت کا روح، دعوت کا اصل بنیادی حرکت ان بندوں سے اللہ تعالیٰ کرائیں گے جو اپنے پیسوں سے وقت لگائے، خود کی کمائی. اور جو لوگ حضرت جی مولانا شرف اللہ کے زمانے میں آیا کرتے تھے، حضرت یہ پوچھا کرتے تھے، ہاں بھائی آپ لوگ کتنا پیسہ لیں؟ اتنا پیسہ. تمہیں کتنا؟ اتنا. میواتی لوگ حضرت سے فرمایا کرتے تھے، حضرت ہم کام ان کے ساتھ کریں گے، تعام ان کے ساتھ نہیں کریں گے. سنو بھائی، کیا کریں گے؟ ہم ان کے ساتھ کام کریں گے، تعام نہیں کریں گے. تو جس وقت کام کا نمبر آتا تھا سب مل کر کام کرتے تھے، جب تعام کا نمبر آتا تھا تو میواتی جا کر مرمرے لے کر اپنے کونے میں بیٹھ جاتے تھے اور یہ لوگ اپنا کھانا کھاتے تھے. اتنی بے نیازی. پھر انہوں نے دیکھا، ارے بھئی ہمارے ساتھی پیسے نہیں جمع کرے تو کیا ہوا، ہم ان کا اکرام کریں گے. وہ لوگ خود بلاتے تھے پھر اکرام کرتے تھے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے اندر غیرت پیدا کرو. اللہ اس مجمع سے وہ کام لے گا جو کام اللہ نے اپنے نیک بندوں سے لیا، بشرطے کہ استقامت آ جائے. احب الاعمال عند اللہ ادومها وان قل. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عمل وہ ہیں جو ہمیشہ ہو چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو. سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہمیشہ ہو لیکن تھوڑا کیوں نہ ہو. روزانہ میں 5 ملاقاتیں کروں گا. کون کون کریں گے؟ ذرا اوپر ہاتھ ہے. ایسا کر بولے گا تو آدھے رستے میں بھاگ پا جاتا ہوں گھر کو. سب کریں گے. پکی باتیں، پکی بات. 5 ملاقاتیں. کتنی ملاقاتیں؟ 5 ملاقات. اور 5 ملاقات کسے کہتے ہیں وہ سنو. خالی السلام علیکم، السلام، خیریت کیا بھائی؟ الحمدللہ. آپ خیریت تھے؟ الحمدللہ. آپ الحمدللہ. آپ الحمدللہ. آپ الحمدللہ. جی الحمدللہ. ہوگا ملاقات آگا. کیا 5 ملاقاتیں ہوئے. یہ مسافہ ہوئے سو جی گلخن. یہ 5 مسافہ ہوا سو ملاقات نہیں بولتے اسے. اسے کیا بولتے ہیں؟ سو 5 مسافہ بولتے، ملاقات بولتے ہیں کیا؟ ملاقات کسے کہتے ہیں؟ دل سے دل مل جائے، درد سے درد مل جائے، غم سے غم مل جائے، حرکت سے حرکت پیدا ہو جائے، دیا سے دیا جل جائے. دیا سے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. سراج منیر کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک نور لے کر اللہ کے رسول تشریف لائے، اس نور سے پورے صحابہ کے دلوں میں وہ نور جلا دیا. پورے صحابہ مصباح ہو گئے. سرکار اگر سراج ہیں، سراج منیر، تو صحابہ کون ہیں؟ کونوا مصابیح الہدی. تم سب ہدایت کے چراغ بن جاؤ. تو سب کے سب ہدایت کے چراغ بنے. وہ ملاقات اسے کہتے ہیں دل سے دل مل جائے. دل سے کریں گے انشاءاللہ. اسے ملاقات بولتے ہیں. سو خالی اسے ملاقات بولتے ہیں کیا؟ اسے ملاقات بولتے ہیں کیا بھائی؟ کسے؟ اسے مسافہ بولتی ہیں. سو کیا بولتی ہیں؟ اسے ملاقات نہیں بولتے. اصطلاحی دعوت میں ملاقات اسے کہتے ہیں کہ جس فکر کے ساتھ داعی ملنے کو آیا ہے اسی فکر کو منتقل کر دے مدعو کے اندر. اس فکر کو منتقل کر دے کس کے اندر؟ مدعو کے اندر. جس سے ملنے گیا ملاقات ہوئی، ہاں ہوئی. کیا ارادہ کیے؟ 5 لوگوں کا ارادہ ظاہر کرنا، یہ ہے ملاقات. کیا ارادہ ظاہر کرنے کو بولو انشاءاللہ. کیا ارادہ کیے؟ انشاءاللہ تعلیم میں پابندی سے بیٹھتم بولے. کیا ارادہ کرے؟ یہ مہینہ 3 دن جاتم بولے. کیا ارادہ کیے؟ چلے میں جانے کا ارادہ ظاہر کیے. کیا ارادہ کیے؟ انشاءاللہ اس مرتبہ گش میں ضرور رہتوں بولے. کیا ارادہ کیے؟ انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے تیار ہیں.
تو اس کا مطلب کیا؟ تمہارے اندر کی ایک فکر انہوں نے لے لیا، تمہارے اندر کا ایک درد انہوں نے لے لیا، تمہارے اندر کی ایک شاخ انہوں نے لے لیا، تمہارے اندر کا ایک جز انہوں نے لے لیا، تو اسے کہتے ہیں ملاقات۔ تو کتنے ملاقاتیں کرنا؟ ارے بولو کتنے ملاقات کرنا؟ مسجد وار جماعت میں جب آئیں تو 5، اگر کون نے بھی ارادہ ظاہر نہیں کیا تو وہ ملاقات بے 5 لائٹیں جلاؤ بھائی۔ حضرت یہ لائٹ فیوز ہو گئی، حضرت کیا کرنا؟ دوسری لائٹ بدلاؤ جی۔ 5 لائٹیں جلائے تو 5 ملاقات ہو، جلائے 2 لائٹیں جلے 3 لائٹیں جلے نہیں، ملاقات کیا ہو؟ اس کا مطلب کرنٹ کی ملاقات اس سے نہیں ہوئی لیکن انہیں مرحوم 2 رحمت اللہ علیہ، 3 رحمت اللہ علیہ، 2 دامت برکات ہوں۔ 2 کون؟ 2 کون؟ دامت برکات۔ 3 کون ہو گئے؟ رحمت اللہ علیہ کو لے جا کو دفن کرو، دامت برکات تم لے آپ لٹکاؤ۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو ملاقات ہوئی لیکن انہوں نے وہ ملے نہیں، گئے مسافہ ہوا، بھئی ذرا میں مصروف ہوں، شام کو آپ کو ملتا ہوں، تو وہ ملاقات کاؤنٹنگ نہیں، وہ ملاقات گنتی میں نہیں۔ جاؤ دوسرے سے جا کر ان سے جب تک ارادے کا اظہار نہ ہو اس وقت تک آپ کی 5 ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ کریں گے انشاءاللہ بھائی کام، اور یہ کام ایسا کام ہے جس کے ذریعے سے ہمارا سب کام بن جائے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ یہ کام بولو ایسا کام ہے، یہ میری بات نہیں، اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے سب کام کر دے گا۔ ہمارے پورے کام کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ یہ کام ہمیں لوگوں کرنا چھوڑ دیے۔ بعض مرتبہ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، کئی کوئی بھی گش میں نہیں تھے، نہیں بھی کام آ گیا تھا۔ کیا کام؟ نہیں انہیں پیسہ دینا، اس کے پاس جاؤ۔ اگر تو عقل مند یہاں گش کر کو جاتا، اللہ کی مدد کے ساتھ جاتا، وہاں جا کر 3 گھنٹے کھڑنے کے بجائے اللہ 5 منٹ میں تیرا کام کر دیتا۔ یہاں وقت نہیں لگایا، وہاں لگا رہا ہے۔ جہاں وقت لگانا ہے وہاں نہیں لگاؤ گے، جہاں نہیں لگانا وہاں لگانا پڑے گا۔ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کرو گے، جہاں نہیں کرنا وہاں کرنا ہوگا۔ یہاں وقت لگانا تھا آدھا گھنٹہ ملاقات میں، یہاں سے چرا کر تو وہاں گیا، وہاں جا کر کیا بھئی ٹریفک میں 2.5 گھنٹے اٹک گئے جی۔ ٹریفک میں کتنے گھنٹے اٹک گئے؟ 2.5 گھنٹے اٹکے۔ کیوں؟ تو اٹکیا نہیں، اللہ اٹکا دلیا سو۔ 2.5 گھنٹے یا نہیں دیا ٹریفک میں دے، 2.5 گھنٹے دیا کہ نہیں دیا ٹریفک میں؟ 2.5 گھنٹے یا نہیں دیا، جاتے جا گاڑی پنچر، 1.5 گھنٹہ لیٹ۔ 2.5 گھنٹے یا نہیں دیا، وہاں گیا، جا کو چکر میں پاؤں چھوڑ کو پھسل کو گر کو پورے کپڑے فزیتی۔ یہاں نہیں دیا 2.5 گھنٹے، وہاں دے رہا کہاں؟ سیدھا وہاں سے پھر گھر کو آ کو کپڑے بدلا لے کو، پانی نہا لے کو، پھر یہاں سے گئے تک ٹائم ہو گیا۔ دعوت کے کام کا وقت چرا کر دوسری جگہ پر لگاؤ گے، وہ وقت تمہیں سبق سکھا دے گا۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اسے کہتے ہیں چھتری، سچ بولتی نہیں، چھتری بولتی نہیں، چھتری چھتری کسے کہتے ہیں؟ جو یہاں کا وقت وہاں لگاتا، وہاں کا وقت یہاں لگاتا، اسے چھتری کہتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مہمان گھر کو آئے تو گش میں آ جاتی۔ کیوں؟ گھر میں رہتے ان کو کھلانا پلانا وہ سب کام کرنا، اسے بہتر کیا گش میں آ جاؤ۔ ہمیں گش سے فارغ ہو گئے تک مہمان آ کیا ہو گئے؟ ارے بولو بھائی، مہمان واپس ہو گئے۔ اسے اس طرح کی حرکت دعوت میں منع ہے۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ ایسا سب کر لے کوئی، ہمیں لوگ بہت صوفیان اور بولوں کو بعض لوگ پامس کیا مامو 10 منٹ پہلے چاہیے میں نہیں با وہ ذرا کیا کرتا وہاں ان کے سسرے آپ کو ہی گھر میں، ذرا کیا کرتا ان کے ساڑھو آپ کو ہی گھر میں ایک بات چیت کرنے کے واسطے انہیں کیا کرے، ہلو بات چیت سے کیسا بھاگنا، سیدھا گشت آ گیا۔
گش میں آ کو بیان گیان ختم کر کو گئے تھے، ساڑھو چلے گئے. میں آیا تھا نا، میں بھی محلے میں تھا، کان تھے، گش میں تھا بھائی، دعوت کے کام کرنے کو تھا. دیگر اوقات میں گھر میں رہنے والا بندہ اب مسجد کو آ گیا. تو یہ مطلبی دعوت اللہ کو پسند نہیں. نیت یہ کرو. عجیب بات سنو میری بات، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ لوگوں میں یوں کہا کرتے تھے، جو بندہ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہے وہ 5 کام بھی پابندی سے کرے گا. جو 5 وقت نماز پابندی سے نہیں پڑھتا وہ 5 کام بھی نہیں کرتا. تم اٹھا کو دیکھ لیو، یہ میں جو نسخہ بتایا ہوں یہ نسخہ کوئی معمولی نسخہ نہیں. آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. تو میں کہاں جی ظہر پڑھے، ظہر نہیں پڑھنا سو. اثر کام بھی پڑھے، اثر پڑھیں گے تو ٹریفک میں جو پھر آپ کو اثر مغرب ملا کو پڑھیا بھی نہیں. عشاء کہاں پڑھے، عشاء تہجد میں اٹھ کو پڑھیا. جو انسان 5 نمازیں نہیں پڑھتا وہ 5 کام، جو 5 نمازیں پابندی سے پڑھتا ہو وہی بندہ 5 کام کرے گا. یہ 5 کوئی معمولی چیز نہیں. تو اس لیے نیت کرو انشاءاللہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے بھائی انشاءاللہ. کس کے ادا کریں گے جماعت؟ نماز جماعت کے ساتھ. فَإِن صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ. سب سے پہلا حساب اللہ جو قیامت کے دن لے گا وہ نماز کا. اگر نماز صحیح سب صحیح، نماز میں کوتا تو سب میں کوتا. اسی حدیث کے تحت یہ بات ہمیں ملتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا 5 کام پابندی سے کرے گا. 5 نمازوں میں کوتاہی کرنے والا کسی نہ کسی کام میں کوتاہی کرے گا. روزانہ رہا تو ملاقات میں نہیں رہتا، ملاقات میں رہا تو گشت میں نہیں رہتا، گشت میں رہا تو تعلیم میں نہیں رہتا، تعلیم میں سب میں ہے، 3 دن کی جماعت میں نہیں رہتا. اس لیے ہمارا کام یہ کوئی مجمع جوڑنے والا کام نہیں کہ ہم لوگوں کو الیکشن اور سلیکشن نہیں ہے. یہاں سلیکشن انہیں کرنا سو. یہاں پر ہم سب جو جڑے ہوئے ہیں میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے ہماری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے دعوت کا کام عطا کیا، ورنہ ہماری زندگی بے بندگی ہو جائے گی. ہماری زندگی بندگی والی بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں کون سا کام دیا؟ ارے بولو بھائی، دعوت کا کام. دعوت کا کام کیوں؟ زندگی کو بندگی والی بناؤ. اگر دعوت نہیں تو کیا ہوگا؟ زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی کو بندگی والی بنانے کے لیے دعوت کا کام. تو دعوت کا کام پابندی کے ساتھ ایسا کرو جیسا پابندی سے چائے پیتے ہو. کہو انشاءاللہ. آج تک کون ٹی وی بولے ہیں کیا میری چائے چھڑ گئی؟ صبح ہی اٹھتے ہی چائے. جیسے یہاں کیا کھاتے ہو آپ لوگ؟ پان کھاتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہو. وہ چیزیں چھٹی کیا؟ ایک صاحب کو پوچھا میں کہ میں جو الٹے سیدھے کام کرتے نا جی، پیکٹاں کھاتے نا، وہ پیکٹاں کتنے کھاتی ہیں؟ جائزہ لیا تو کہنے لگے 24 پیکٹاں کھاتا ہوں. تمہیں لوگ بڑے صوفیاں سمجھنے کو، تم میں بھی ہی 24 پیکٹاں والے، 20 پیکٹاں والے، 18 پیکٹاں والے، 15 پیکٹاں والے، 12 پیکٹاں والے، 10 پیکٹاں والے. ہلو شروع ہوتا سو. چھوٹا بچہ 5 پیکٹ سے شروع کرتا، کرتے 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 وہ 50 پیکٹ تک چلے جاتا ہو. تو 24 پیکٹ. میں نے پوچھا یہ ایک پیکٹ کتنے کی جی؟ 5 روپے کی. 24 پیکٹ کتنے کی بھائی؟ ارے بھائی 24 پیکٹ کتنے کی ہوئی؟ 200 120.
اب 120 روپے روزانہ، تو ماہانہ کتنا ہوا؟ ابھی ماہانہ کتنا ہوا؟ ماہانہ کتنا ہو گیا؟ 3600 روپے ہو گئے۔ اب اندازہ لگاؤ 3600 روپے ماہانہ تھوکنے میں جاری، 3600 روپے ماہانہ تھوکنے میں جاری۔ بعض لوگوں کے پلس 3600 روپے پھونکنے میں جاری، تھوکنے میں 3600، پھونکنے میں 3600۔ اسے اگر ملائے ہر 2 سال کو ایک بار بیرون جا سکتا ہے، انہیں ہر 2 سال میں ایک بار بیرون جا سکتا ہے۔ دعوت کا کام کا مقصد فضول خرچی کم کرنا، کم کرتے 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 ہرگز فضول خرچی کرنے والا نہیں ہونا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ دعوت کا مقصد ہی ہے فضول خرچی کم کرو۔ میں ابھی بتا رہا تھا ایک جگہ پر، اگر تم لوگ 24 گدک میں بیان کرتے ہوئے تم لوگ جو تھوک رہے ہو، پھونک رہے ہو، اگر ان پیسوں کو جمع کر دو، تمہارے بچوں کو تم IAS IPS آفیسر بنا سکتے ہو، ہر بچے کو تم ڈاکٹر بنا سکتے ہو، ہر بچے کو عالم کے ساتھ، مفتی کے ساتھ تم ڈاکٹر بنا سکتے ہو۔ تمہارے اندر کمی کیا ہے؟ پیسے نہیں، پیسے نہیں، پیسے نہیں، پیسے نہیں، پیسے نہیں، سو آدمی 24 پیکٹ کھاتا کیا؟ پیسے نہیں، سو آدمی 24 پیکٹ کھاتا کیا بھائی؟ پیسے ہے بلکہ نہ کھا رہا۔ وہی پیسہ جمع کرو، ماہانہ فیس بچوں کو بن کر تم ان کے مستقبل بہتر سے بہترین بنا سکتے ہو۔ وہی پیسہ جمع کرو، بیرون کی جماعت میں جا سکتے ہو۔ وہی پیسہ جمع کرو، حج کر سکتے ہو، حج۔ وہی پیسہ جمع کرو، اللہ تمہیں ہر 3 سال میں ایک بار عمرے کو لے جائے گا۔ وہی پیسہ جمع کرو، بیرون کی جماعت مستورات میں جا سکتے ہو۔ وہی پیسہ جمع کرو، اللہ 5 سال میں ایک مرتبہ اللہ آپ کو اپنے گھر کی دیدار حج کے موسم میں کرائے گا۔ لیکن وہ فقیری زندگی، وجہ کیا؟ فضول خرچی۔ یہ فضول خرچی پہلے ختم کرو، دھیرے دھیرے۔ بھئی خود کو اگر کنٹرول نہیں کرو گے، بچوں کو کیا کنٹرول کرو گے؟ بچوں کو کنٹرول نہیں کرو گے، عورتوں کو کیا کنٹرول کرو گے؟ میں پوچھا عورتیں بھی کھاتے ہیں کیا بھئی؟ ہلو سر کھجائے۔ میں پوچھا نہیں، پوچھ لوں صحیح سچ، عورتیں بھی کھاتی ہیں کیا؟ ہلو سر کھجائے۔ کیا سر کھجانے کا مطلب یہ ہے بعض جنے کھاتی بعض نہیں کھاتے؟ اتنا مطلب عورتیں سر کھجائے گا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں کنٹرول؟ ہم لوگ ہیں کھلے کھلنے کیا زندے نہیں؟ ابھی ہم لوگ ہیں ذمہ دار ساتھیاں ہیں، کھا رہی ہوں سچ کھلے کی کنٹرول میں نہیں ہی۔ عادت ڈالنے سے عادت پڑتی سو، اس عادت کو چھڑانے کے لیے کیا کرنا؟ دعوت میں یہ بات چلانا۔ کون سی بات؟ بے فضول خرچی سے بچنا ہے، فضول خرچی سے بچنا ہے، فضول خرچی سے بچنا ہے، فضول خرچی سے سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے، سنت کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہے، اوقات کو بچانا ہے، مال کو بچانا ہے۔ زندگی بہت قیمتی ہے، ایک ایک لمحے کو بچانا ہے۔ اگر اس کی دعوت ہم دینا شروع کریں گے، خود بخود اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے گا۔ دعوت انسان کو عمل کی توفیق دلا دیتی ہے، دعوت انسان کو عمل کی توفیق۔ آج ہی سے ہم لوگ کیا دعوت کر رہے ہیں؟ ارے بھائی 3 دن کی جماعت، اب یہ ماہانہ مشورہ آپ کا ہو رہا ہے۔ کتنے مہینے کے بعد ماہانہ مشورہ ہو رہا ہے؟ 1 مہینہ ہو گیا۔ 1 مہینے کے بعد ماہانہ مشورہ، 1 مہینے کے ماہانہ جب بھی مشورہ ہو تو اس مشورے میں ہمارے جب ساتھی بیٹھ کر عزائم کریں، ان عزائم کی چٹھی میں صرف عزائم نہیں، بے لو بھائی 200 روپے کیا وہ 3 دن کی جماعت 4تھے ہفتے میں جاتا ہوں بولے نہیں، اس کے ذمہ دار کو ناپس نہ لیجئے، فوراً ایڈوانس جمع کرو۔ جمع کریں گے انشاءاللہ؟ کہا انشاءاللہ میں دمش ناجی کریں گے انشاءاللہ فوراً۔ نمبر 2، جماعت میں جا کر واپس آئیں،
امیر صاحب جی کتنا پیسہ بچ کو ہے؟ امیر صاحب بولے 60 روپے بچ کو ہے. فوراً سزا کرنا کہ پاکستان میں 60 روپے جو واپس آئے واپس اسے کیا کرنا؟ امیر صاحب اسے واپس دینے کو اور 100 روپے دے کر آئندہ مہینہ 3 دن کی جماعت کے لیے ایڈوانس جمائیں گے انشاءاللہ. کوئی بھی ساتھی چلے کا پیسہ واپس نہیں لے گا. امیر صاحب جزاک اللہ بولنے نہیں جاتی. حضرت بولے چلے کا پیسہ واپس جزاک اللہ نہیں جی، وہ نیکسٹ چلے کا ایڈوانس، وہ بیرون کا پیسہ واپس نہیں، نیکسٹ بیرون کا ایڈوانس کہو انشاءاللہ. 3 دن کا پیسہ واپس نہیں، نیکسٹ 3 دن. اجتماع کا پیسہ واپس نہیں، آگے کے جوڑ کے لیے واپس کے کو لے رہے ہیں. بھائی کیا ضرورت واپس لینے کی؟ حساب رکھو امانت داری کے ساتھ. ایک امین کے پاس اپنی رقم رکھا کرو، باقاعدہ حساب. اتنا پیسہ ہمارے اجتماع کا بچا ہوا پیسہ ہے، لو مت. کیوں؟ اللہ کے بندوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو دے دیا اسے واپس لینا ایسا ہی ہے خی کر کو چاٹے جیسا. جائز ہے کیا؟ اتنی بھگی مثال حضور علیہ السلام نے دی. قی کرنے کے بعد جس طرح گھن محسوس ہوتی ہے، قی کو دیکھنا کوئی برداشت، اسی طرح اللہ کے راستے میں دینے کے بعد واپس لینا ضرورت نہیں. وہ پیسہ ایسے ہی رہنے دیجئے، اس میں 100 روپے جمع لیو. نیکسٹ 3rd ہفتہ 3 دن جاری، 4تھا ہفتہ 3 دن جاری، دوسرا ہفتہ 3 دن جاری. کریں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے؟ سب کے ہاتھ اٹھ رہی کیا؟ ذرا دیکھو ان کے دیکھو. ماموں کا ہاتھ اٹھایا نہیں. ماموں کنڈا ماموں انشاءاللہ ہیلی بولے کیا ماموں؟ ماشاء اللہ. سب کریں گے کیا بھائی؟ عزائم نیت یہ کرو چلتے چلتے ہمیں موت آئے، کہو انشاءاللہ. اور جو اللہ کے راستے میں چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا، علماء کہتے ہیں اس کی دعا اللہ قبول کرتے کرتے اللہ بستر کی موت سے بچا کر چلتے چلتے موت عطا کرے گا. بستر کی موت آہ آہ سسکتے ہوئے، سسکتے ہوئے مرنے سے بہتر صحت مندی کے ساتھ سجدے کی حالت میں دعوت دیتے دیتے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے شاہ اللہ میں بازو مسجد میں ایک امیر صاحب جماعت آئی تھی، میرٹھ کی جماعت. آج بھی ان کی قبر پیچھے جناب عبدالواحد صاحب، عبدالاحد صاحب. انہوں نے کیا کرے، ایک ساتھ ایک نوجوان بچہ آیا، امیر صاحب کہاں ہیں؟ بھائی امیر صاحب اوپر ہیں، امیر صاحب کو بخار ہے. اوپر گیا بچہ، وہ جا کر امیر صاحب اٹھے. جی بیٹا جی ذکر کر لے. کو بیچارے لیٹے ہوئے تھے. جی بیٹا کیا بات ہے؟ امیر صاحب وہ دعوت کے لیے. تو امیر صاحب اٹھ کر بیٹھے. دیکھو بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی محبت کو قبول کرے. آپ دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، ہم بھی دعوت دیتے ہیں. ایک 3 دن اس مہینہ لگا لو. تو بچے گا جی انشاءاللہ امیر صاحب میں 3 دن گزشتہ بار بھی جا کر آیا، اس بار بھی انشاءاللہ جانے کا ارادہ ہے. ضرور جائیں گے نا آپ؟ ہاں جاؤں گا. ضرور جائیں گے نا؟ ہاں جاؤں گا. ضرور جائیں گے آپ؟ ہاں جاؤں گا. ماشاءاللہ بولے ایسا چھلو لیٹے روح قبض ہو گئی. وہ بچہ دوڑتے ہوئے تعلیم کے حلقے میں بیٹھے. بھائی امیر صاحب بھائی جلدی آؤ. امیر صاحب کو کچھ ہو گیا. یہ جلدی دوڑ کر اوپر گئے. دیکھے تو امیر صاحب کا انتقال. ابھی گزشتہ چاشمبہ میں ہمارے ہمدرد رشتہ دار دوست محمد علی بھائی رات کو اٹھے، ضرورت سے فارغ ہوئے. 1 بار 2 بار 3 بار، تینوں بار جا کر وضو کر نہیں سکے. پھر گئے وضو کیا، واپس آئے، تہجد کی نماز ادا کی، فجر کی اذان ہوئی، سنت پڑھی اور فرض نماز ادا کرتے کرتے ان کا دل میں بات آئی
میں ایک مرتبہ سجدہ کروں. اس لیے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے. تو وہ آہستہ سجدے میں گئے. جا کر پتہ نہیں اللہ سے انہوں نے کیا التجا کیا, کیا دعا کی, سجدے ہی کی حالت میں موت آ گئی. کئی دنوں سے پکے دائی انسان, ایسے دعوت کے ساتھی ماشاءاللہ, معذور پیر رکھ کر سائیکل میں 8 گھنٹے لگانے والے ساتھی, معذور پیر. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. بڑے صاف دل انسان, صاف اخلاق والے, محنتی کمائی کھانے والے, پاک رزق کھا کر پاک دل کے ساتھ, پاک عمل کے ساتھ اللہ پاک کے پاس پہنچ گئے. پاک کام کرتے کرتے موت آئے گی. آنے سے پہلے زندگی کو قیمتی بنا لینا. ایسی قیمتی بناؤ, ایسی قیمتی بناؤ, لوگ کہیں بھئی واقعتاً یہ ایک انسان تھا, واقعتاً ایک انسان تھا, واقعتاً یہ انسان تھا, واقعتاً یہ ایک انسان تھا. اور آج ہم میرے عزیز بھائیوں, اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت دعوت کا کام, اس کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, بیوی کو شادی کر کو لائے, 3 وعدے کیے, نان, نفقہ, سکنا. اسے کھانا کھلاؤں گا, اس کا خرچہ دوں گا, اسے رہنے کے لیے جگہ دوں گا. اگر آپ نان, نفقہ, سکنا میں کوئی کمی کرے, نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ ارے بھئی بیوی کا جو رشتہ ہے آپ سے اس دیواجی وہ ختم ہو جائے گا. دھیرے 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 اختتام تک پہنچ جائے گا. اسی طرح دعوت کا رشتہ 5 حقوق ادا کرنا ہے. کتنے حقوق؟ 5 حقوق. 5 حقوق کیا؟ 5 کام. یہ دعوت کے 5 حقوق. اگر کوئی 5 حق دعوت کا ادا نہ کرے, دعوت کا رشتہ کمزور ہوتے 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 داعی مدعو بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ ارے بھئی جو بندہ دعوت دیتا تھا وہ دعوت سننے والا بن جائے گا. اب جو امیر صاحب کے پیچھے ساتھی چلتے تھے وہ ساتھی آپ کو امیر صاحب کو نصیحت کر رہی. ایسا ہوا. ایک ساتھی بولے یہ پورے محلے کو کھڑا کرنے والے امیر صاحب انہوں. آج ہمیں لوگ امیر صاحب کے واسطے دعا کریں, اللہ ہمارے امیر صاحب کو کم از کم نماز کی توفیق دے. کس کی توفیق؟ کس کی توفیق؟ نماز. کم از کم ہمارے امیر صاحب کو کس کی توفیق دے. کیوں؟ کیوں؟ وجہ کیا؟ دعوت کا رشتہ 5 حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے کمزور ہوتا چلا گیا. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے واسطے دائی بن کر جئیں گے, دائی بن کر مریں گے, دعوت کا کام زندگی بھر کریں گے. اس کا عزم کریں گے بھی انشاءاللہ, سب کریں گے انشاءاللہ. پکی بات, پکی بات دل سے اگر انشاءاللہ کہہ کر آج عزم کا کھانا کھائیں گے, پیئیں گے, سب کچھ کریں گے. دیکھو بھئی فجر کی نماز پڑھتے مسجد وار جماعت میں بیٹھنا, مسجد وار جماعت میں بیٹھ کر دیکھو دل صاف رکھو. کون تو بھی دل میں کتنا بڑا بھڑاس بھر لے, اس سے ہمیں کچھ لینا دینا. تمہارے بارے میں انہوں وہ بولیا کیا تبھی بول لے جا, تو تیرے آخرت کو خراب کر لے, مجھے بال برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. کس برابر بھی؟ بال برابر بھی کیا بھی فرق نہیں پڑتا. کیا بولنا بول لیو, کیا بکنا بک لیو. کیوں؟ میں کیسا ہوں کون جانتا ہے؟ ارے بولو بھائی, کون جانتا ہے؟ میرے بارے میں تم برا بول رہے ہو, تمہارا برا بولنے سے میری جنت اور جہنم میں فرق پڑتا ہے کیا؟ اللہ جانتا انہیں اچھا آدمی, انہیں غلط نہیں سوچتا, غلط نہیں بولتا,
غلط نہیں دیکھتا، غلط نہیں کرتا، غلط نہیں سنتا، غلط ارادہ اس کا نہیں ہے، اللہ کو معلوم۔ فیصلہ کرنے والی ذات کس کی؟ موت دینے والی ذات کس کی؟ برکت دینے والی ذات کس کی؟ نفع نقصان کے مالک کون؟ جنت اور جہنم کا مالک کون؟ آخرت کا مالک کون؟ تمہیں کون جی آپ کو میرے زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا اگر لوگوں کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی ہم جیسے لوگوں کبھی ہدایت نہ ملتی۔ ہدایت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ نے ہدایت دی ہم سب کو۔ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے پاس ہے ہم ہر کام کس کے لیے کریں گے؟ امیر صاحب کو خوش کرنے نہیں کریں گے۔ امیر صاحب خوش ہو جائیں گے، فرشتے خوش ہو جائیں گے، فرشتے خوش ہو جائیں گے، جبریل خوش ہو جائیں گے، جبریل خوش ہو جائیں گے، انبیاء خوش ہو جائیں گے، انبیاء خوش ہو جائیں گے، میرے پیارے اللہ خوش ہو جائے گا۔ کیا ابھی ضرورت نہیں، امیر کی اطاعت کرنے کو کہا گیا، خوش کرنے کو نہیں کہا گیا۔ لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کی فرما برداری حرام ہے، چاہے وہ مخلوق کوئی بھی ترم خواہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ مخلوق کوئی بھی ترم خواہ کیوں۔ اب ہمیں لوگ میں میری بیوی کو خوش کرنے کے واسطے گشت کو نہیں آیا، کہا بیوی کو کیا خوش کرنا، بیوی بولی آؤ جی کر بولی چلے گیا۔ کہاں جی گئے؟ انڈا لینے۔ انڈا لینے کا ٹائم مغرب کے بعد کیا؟ کیوں؟ مرغیاں بول کو رکھو ہی گی، مغرب کے بعد ہم انڈے دیں گے، فجر کے بعد انڈے نہیں دیں گے، مشورہ کر کو بیٹا کر کو ہی گا مرغیاں انڈے سڑلے کو ہی صبح سے شام تک، گشت کے بعد بھی لے سکتے ہیں۔ موازنہ کرو، ایک اللہ کا کام، ایک وہ کام جو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، یہ کام کے واسطے یہ کام چھوڑنا جائز ہے کیا؟ بولو بھائی۔ زندگی میں ہفتے میں ایک کام گشت، عمومی گشت ہم کرتے ہیں، وہ کام میں بھی اگر ہم سستی کریں تو آپ اندازہ لگاؤ ریڑھ کی ہڈی دعوت کی کمزور ہو گئی، دعوت کھڑے گی کیسے؟ اس لیے میرے عزیز بھائیو، آج یہ عزم کرنے کے لیے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں کہ ہم سب اپنے اپنے علاقے میں کام کو مضبوط کریں گے۔ کام کرنے سے مضبوط ہوگا۔ کام کس سے مضبوط ہوگا بھائی بولو؟ ایک آدمی بول رہا مجھے کمائی نہیں بھائی، مجھے کمائی نہیں۔ میں آج آتے ہوئے پیپر دیکھ رہا تھا، مجھے ایسا غصہ بھی آ رہا تھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کامانی 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 کامانی، پیپر میں اتنے وانٹیڈ ایڈورٹائزمنٹ ڈال کو ہی ایک پیپر میں 200 جگہ سے کام کا مطالبہ ہے، ہم نہ ٹیچر ہونا، ہم نہ فلاں ہونا، ہم نہ ڈرائیور ہونا، ہم نہ میکینک ہونا، ہم نہ فلاں ہونا، پیپر بھر کو پڑا ہوا ہے۔ اور لوگ کیا بولتی کاما نہیں مل رہی، کاما نہیں۔ جی تمہیں کاما جا کے تلاش کرے تو نہ ملنے کے واسطے، میخ مارو جی کو دیوار توڑا لے تو تمہیں میخ مارو بولے، میخ مارتے وقت میخ مار سکا مارنا، مارے سو مارے دیوار گر گئی، ایسا کاما کرے تو کاما دیتی کون بھی؟ تو کام بہت ہے، تو یہ شکایت مت کرو ہمارے یہاں کام کمزور ہو گیا، کام کمزور ہو گیا۔ کام کمزور نہیں ہوا، ہم نے کام کو کمزور کر دیا۔ کام کمزور نہیں ہوا۔ بعض لوگ بولتے نہیں مسجد میں نماز نہیں ہوئی، مسجد میں نماز نہیں ہوئی، مسجد میں نماز نہیں ہوئی، تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ مت کہو کہ مسجد میں نماز نہیں ہوئی، یہ کہو ہم نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی۔ کیا کہو؟ ہم نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی، یہ مت کہو مسجد میں نماز نہیں ہوئی، ہم نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی۔ ہمیں مسجد میں آپ کو نماز پڑھتے تھے، مسجد میں نماز ہوتی، کون بھی مسجد کو عائش نہیں تو نماز کہاں سے ہوتی؟ فرشتے پڑھتی ہیں کیا؟ جس وقت حضرت عثمان کی شہادت کے موقع پر 3 دن مسجد نبوی میں اذان بند ہو گئی، 3 دن مسجد نبوی میں اذان بند ہو گئی، تو فرشتوں نے اذان دی،
فرشتوں نے اذان کی. صحابہ, کئی صحابہ کہتے ہیں ہم نے سنا روز اقدس سے اذان کی آواز آتے ہوئے, اذان کی آواز گونج رہی ہے. وہ سننے والے کان بھی تو چاہیے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ اگر ہم صحت کی حالت میں جتنی دین کی محنت کریں گے, ہم اگر بیمار ہو بھی گئے اللہ وہ دین کی محنت کا ثواب دیتا رہے گا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں, کام کمزور نہیں ہوا, ہم نے کام کرنا چھوڑ دیا. اس لیے یہ گاؤں کا کیا نام, نرگن کے اطراف کتنے مسجدیں ہیں بولو, کتنے مسجدیں کا یہ ماہانہ مشورہ ہے بھائی جی؟ 14-15 مسجدوں کا ماہانہ مشورہ ہے بھائی. 14-15 مسجدوں کا ماہانہ مشورہ ہے. نیت کرو انشاءاللہ جماعت, ادنا درجے کی جماعت اصحاب کہف کی. ہمارے نزدیک تعداد اصحاب کہف کتنی؟ 7 ثامنہم کلبہم. ہاں, تو کم از کم 6 سے 7 افراد کی جماعت بن گئی. جماعت نکالو, بڑی جماعت ہونا ضروری نہیں. جماعت 6 سے 7 افراد جماعت بن گئی تو جماعت نکالو. 6 سے 7 افراد بن گئے, جماعت نکالو. 6 سے 7 بن گئے, جماعت نکالو. 6 سے 7 بن گئے, جماعت نکالو. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ بیرون کی جماعت ہماری گئی قرغیزستان میں 3 افراد کی, 3 جوڑوں کی جماعت, 3 انچ بیرون کی جماعت جاتی ہے. 5 سے 6 افراد کی جماعت جاتی ہے. بھئی ہمارے یہاں 6 افراد نقوبے جماعت گئے, ایسا نہیں. 6-7 بن گئے, نکالو جماعت. اللہ کی مدد. میں ایک جماعت لے کر گیا 94 میں, ہماری پوری جماعت ایک آٹو میں آ گئی. وہاں دیکھے تو مرحوم عبداللہ صاحب بلور کے علماء کی جماعت آ رہی ہے, علماء کی جماعت آ رہی ہے. مشہور کر ڈالے کہاں آ رہی ہو تو آٹو میں آگے اتر رہی. میں اترا, میرے پیچھے کے 12 جنے اترے. پورے ہاف ٹکٹ کے بعد پونا ٹکٹ کے اندر, ہاف ٹکٹ کے بعد پونا ٹکٹ کے اندر پورا آئٹم اتر رہی باہر. اس میں مولی عارف سلطان شاہ کے بھی تھے, مولی نذیر مسجد فردوس کے, مولی شاہ بلی جو گدک میں موجود ہیں وہ میرے بھائی, سب اتر رہے ہیں. امیر صاحب دیکھو علماء کی جماعت بولنا بھائی, یہ کیا علماء کی جماعت. لیکن کون سا بھی پروگرام کینسل نہیں کرے. اس جماعت سے, ان بچوں کی جماعت سے اللہ نے علماء کی جماعت سے جو کام لینا تھا وہ پورا کام لیا. تو جماعت چھوٹی بڑی کوئی ضروری نہیں, کام لینے والی ذات کس کی. تو نیت کرو انشاءاللہ 14-15 مسجدوں کا ہمارا یہ حلقہ ہے, تو 14-15 مسجدوں سے ہر مہینہ کم از کم ایک جماعت نکال لیں گے تو حلقے سے کتنی جماعتیں ہو گئی؟ بولو بھائی کتنی جماعتیں ہو گئی؟ تو سب نکالیں گے انشاءاللہ. کون کون مسجد والے نکالیں گے؟ ذرا پہلے کھڑے ہو کر نامہ لکھاؤ, ہاتھ نکو, اب نامہ لکھاؤ. کون کون مسجد والے پابندی سے جلدی کھڑے ہو کر نامہ لکھاؤ پہلے, جلدی جلدی بولو بھائی, جلدی جلدی.